رب العزت نے مختلف انسانوں کو پیدا فرمایا، ذمہ داریاں سب کی ہیں، لیکن مسلمانوں کی ذمہ داری زیادہ ہے۔ ایک انسان کی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنی انسانیت کی بقا کے لیے پوری کوشش کرے، تو وہیں پر ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ انسانیت کے ساتھ اپنے اسلام کے بقا اور اپنے اسلام کو باقی رکھنے کی بھرپور کوشش کرے۔ اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما کر چلے گئے، الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ خبردار، الا کے معنی آتے ہیں خبردار، ہوشیار۔ کیا مطلب؟ کان کو کھولو۔ الا، کون سے کان؟ دل کے کانوں کو بھی کھولو، ظاہری کانوں کو بھی کھولو، اور پھر سنو ہماری بات کو۔ الا کلکم راع، تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے، اور ذمہ دار سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے۔ تو سن لو، جب تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے تو تم سے تمہاری ذمہ داریوں کے بارے میں کل قیامت کے دن سوال کیا جائے گا۔ سب سے پہلے ذمہ دار تم اپنے نفس کے ہو، سب سے پہلے تم ذمہ دار اپنے تن اور من، اپنے من اور اپنے دھن کے ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، ایمان والو اپنے آپ کو بچاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم اپنے آپ کے، اپنے من کے، اپنے دھن کے، اپنے تن کے ذمہ دار ہو۔ تو جب ذمہ دار ہو تو ذمہ داری تمہاری خود بنتی ہے کہ اپنے آپ کو بچاؤ، لیکن ذمہ داری خود اپنی ہی اپنی نہیں ہے، ذمہ داری دوسروں کی بھی ہے۔ وَأَهْلِيكُمْ، اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ۔ اور بتلا دیا گیا حدیث مبارکہ میں، تم سب کے سب ذمہ دار ہو۔ ذمہ دار سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے، اس کی پکڑ کی جاتی ہے، اس کی گوشمانی کی جاتی ہے، اس کو سزا دی جاتی ہے۔ کب؟ جب وہ ذمہ داری پر کھڑا نہیں اترتا، جب وہ اپنی ذمہ داری کو نبھاتا نہیں ہے، اس کی پکڑ دنیا میں کی جاتی ہے اور کی جانی چاہیے۔ ارے ذمہ دار، جب تو نے ذمہ داری لی ہے تو ذمہ داری پر پورا اترتا کیوں نہیں ہے؟ یا تو ایک ٹرین چلانے والا، ایک جہاز چلانے والا اپنی ذمہ داری پر مامور ہے، اتنے سے اتنے بجے پر اس کو ٹرین چلانی ہے اور اتنے وقت پر اس کو وہاں جانا ہے، وہ پابند ہے اور وہ اپنی ذمہ داری پر کھڑا اتر رہا ہے۔ یہ ظاہری مثالیں ہیں، یہ سمجھ میں آنے والی مثالیں ہیں۔ نہیں ذمہ داری پر پورا اترتا ہے تو ذمہ داری سے برخاست کر دیا جاتا ہے، دنیا ہی میں کر دیا جاتا ہے۔ نہیں ذمہ داری پر پورا اترتا ہے تو اچھا ذمہ دار نہیں سمجھا جاتا، اس کو کوئی اچھا ذمہ دار نہیں سمجھتا۔ اسی طرح ہم ذمہ دار ہیں۔ تصور کیجئے کہ قیامت قائم ہو گئی، حشر کا میدان برپا ہو گیا، اور اللہ نے ہمیں ذمہ دار بنا کر دنیا میں اتارا تھا، ہماری ذمہ داری لگا دی گئی تھی، اپنے من پر چوکیدار رہنا ہے، اپنے تن پر چوکیدار رہنا ہے، تمہیں اپنی آنکھوں پر چوکیداری خود کرنی ہے، تمہیں اپنے کانوں پر چوکیداری خود کرنی ہے، تمہیں اپنے گھر پر چوکیداری خود کرنی ہے۔ اور ہم نے چوکیداری کی نہیں، ایمان مٹ رہا تھا، ایمان ختم ہو رہا تھا، اعمال کی دھجیاں اڑائی جا رہی تھی، اور اڑانے والا کون تھا؟ خود ہمارا نفس تھا، خود ہمارا من تھا، جس نے ایمان کی دھجیاں اڑائی تھی، جس نے ہمارے ایمان کو کمزور کر دیا تھا، خود ہماری یہ نفسانی خواہشیں تھی۔ میدان حشر برپا ہے، سوال تو کیا جانا ہے اور کیا جانا چاہیے اور کیا جائے گا، اور ضرور کیا جائے گا۔
فیصلہ ہے حدیث مصطفیٰ کا، کوئی عام انسان کا فرمان نہیں ہے، الصادق المصدوق کا فرمان ہے، جس کی بات میں کوئی ذرہ برابر شک کی گنجائش ہے ہی نہیں۔ فرمان عالی ہے، سوال تو کیا جانا ہے، عدالت بھی کس کی ہے؟ وہاں پیسہ دے کر یا کسی کی عزت کو سامنے کیا جا کر یا کسی بڑے آدمی کو سامنے کیا جا کر ہم نے اپنے آپ کو بچانا چاہیں نہیں بچا سکتے۔ شفاعت اسی کی چلے گی جس کی اللہ چاہے گا، اور شفاعت کی ڈگری نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوگی، اور جس کے پاس شفاعت کی ڈگری ہوگی وہی فرما کر گئے ہیں کہ تم ذمہ دار ہو، ذمہ داری پر پورے نہیں اترے، خود ہی تمہیں اپنی ذمہ داری پر اللہ کے سامنے کھڑا ہو جانا پڑے گا، اور سوال تم سے کیے جائیں گے، جواب تم کو خود ہی دینے پڑے گے۔ حشر کا میدان تو قائم ہو گیا، عدالت تو لگ گئی ہے، وہ عدالت جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، ذرہ برابر بھی کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ وہ عدالت ہے اللہ کی، دودھ کا دودھ پانی کا پانی سامنے آ جائے گا، کھرا کا کھرا کھوٹا کا کھوٹا سامنے آ جائے گا، کون مقبول ہے کون مردود ہے کل پتہ چل جائے گا، کس نے اپنی ذمہ داری نبھائی ہے کس نے اپنی ذمہ داری نہیں نبھائی ہے کل پتہ چل جائے گا۔ دوستو بڑی حساسیت کا مسئلہ ہے، اور یہی وہ ذمہ داری تھی کہ جس ذمہ داری کو سوچتے ہوئے ہمارے علماء راتوں کو سویا نہیں کرتے تھے، یہی وہ ذمہ داری ہے کہ جس ذمہ داری کی بنیاد پر آج دارالعلوم ہمارے سامنے موجود ہے۔ ان لوگوں نے اپنی راتوں کی نیند کو چھوڑ دیا تھا۔ امام محمد راتوں کو کیوں نہیں سوتے تھے؟ امام ابو حنیفہ کا جنازہ کہاں سے نکلا ہے؟ امام احمد ابن حنبل کے جسم پر کوڑے کیوں برسائے گئے ہیں؟ یہ تمام تر علماء اکرام نے اتنی ساری قربانیاں کیوں دی ہیں؟ اور خود مولانا رحمت اللہ کیرانوی کتنی بڑی قربانی دی ہے حضرت نے، یہیں کے تو رہنے والے تھے۔ وہ قربانی ہے کہ مثالی قربانی ہے، وہ قربانی ہے کہ جس کا نمونہ نہیں ملتا ہے۔ عیسائیت کے پرچے اڑا دیے، ورنہ تو ساری انسانیت کو، سارے ہندوستان میں بسنے والوں کو عیسائیت کو اپنانا پڑ رہا تھا، مجبوراً عیسائیت کو اپنانا تھا، لیکن ایک مناظرہ کیا ہے حضرت نے، اور اس مناظرے کی بنیاد پر حضرت جیتے ہیں۔ لیکن ایسے ہی راتوں کو سونا بند۔ تو سوال یہ ہے کہ ذمہ دار ہم سب ہیں، میری بھی پکڑ ہونی ہے، آپ کی بھی پکڑ ہونی ہے، بزرگ کی بھی پکڑ ہونی ہے، ایک نوجوان کی بھی پکڑ ہونی ہے، سب کو عدالت میں پکڑ لیا جائے گا۔ اب پکڑ کر کہاں لے جایا جائے گا؟ کیا جنت میں لے جایا جائے گا یا جہنم میں لے جائے گا؟ وہ تو ذمہ داری کے بعد ہوگا جو فیصلہ ہوگا۔ ذمہ داری پر پورے اترے تو جنت ٹھکانہ ہے، اور ذمہ داری پر پورے نہیں اترے تو وہی ٹھکانہ ہے جہنم جس کو کہتے ہیں۔ بہت ہی حساسیت کا مسئلہ ہے دوستو، اور مسئلہ کیا ہے؟ سب سے پہلے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے من کو دھونے کی کوشش کریں، اپنے دل کو دھونے کی کوشش کریں۔ دل پر بڑے داغ ہیں، من پر بڑے کالے کالے داغ لگ گئے ہیں۔ اور دوسرے نمبر پر ہم اپنے گھر کی صفائی کا انتظام کریں۔ وہ صفائی نہیں جو جھاڑو اور پوچھا لگانے کی ہوتی ہے، وہ صفائی جو ایمان کی بنیاد پر ہمارے گھروں میں آیا کرتی تھی، وہ صفائی کہ جب ایمان کی بنیاد پر ہمارے گھروں میں صفائی ہوتی تھی تو صبح تہجد کے وقت مسلمانوں کے گھروں سے بھن بھناہٹ کی آوازیں آیا کرتی تھی۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے گھروں کو سب سے پہلا مدرسہ بنانے کی کوشش کریں۔ سب سے پہلی مادر علمی، سب سے پہلی تربیت گاہ، سب سے پہلا مدرسہ ماں کی گود۔ اور ماں کو خود پتہ نہیں ایمان کیا، ماں کو خود پتہ نہیں قرآن کیا، ماں کو خود پتہ نہیں الحمدللہ میں کیا کہا گیا، ماں کو خود پتہ نہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ میں کیا کہا گیا۔
ارے کم از کم اتنا تو ہونا چاہیے کہ مکمل نماز کا ایک خلاصہ ہمارے ذہن میں ہو، اور ہم دنیا سے جا رہے ہو اور اپنی اولاد کو نصیحت کر کے جا رہے ہو، وصیت کر کے جا رہے ہو، مال کی وصیت نہیں، ایمان کی وصیت۔ میرے بیٹو تمہیں مرنا ہے تو اسلام پر مرنا ہے۔ یا بنی ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یہ دنیا کی رنگ ریلیا، یہ دنیا کی زیبائش، یہ زینت کچھ بھی نہیں ہے ایمان کے سامنے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے گھروں کو ابھی سے تربیت گاہ بنا دیں، ورنہ تو وہ وقت دور نہیں کہ ظلمت پھیلتی ہی جا رہی ہے اور پھیلتی ہی جائے گی۔ کیوں؟ جاء الحق وزہق الباطل، باطل آ گیا ہے اور باطل کی لہر آ گئی ہے، تو حق کی بھی لہر آنی چاہیے، تبھی باطل مرنے والا ہے، ورنہ باطل ابھرتا ہی چلا جائے گا۔ اور اگر باطل کی لہر آ رہی ہے، ارتداد کی لہر آ رہی ہے اور حق کی بھی لہر آ گئی، لہر ہی نہیں بس تھوڑا سا جذبہ سا ہو گیا، تو باطل تو دب جائے گا۔ جاء الحق وزہق الباطل، قرآن کہہ رہا ہے جب حق آتا ہے تو باطل مٹ جاتا ہے۔ تو آج عہد کیجئے کہ ہم حق بن کر اپنے گھروں میں تعلیم کا انتظام ضرور کریں گے، ضرور کریں گے، ضرور کریں گے۔